والے چہر دم معصومین بوجہ بلند الصلوات اللہم صلی علی 3 اور 4 ربیع الاول اسٹیشن روڈ بشیر احمد کے گھر مجلس اعزا ہے 2 بجے کا ٹائم ہے آپ سب سے شرکت کی اپیل ہے صلوات پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا وشفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا ابا القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك في كتاب مجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللہم صلی علی محمد وعلی سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بالألوان العذاب سبحان الرؤوف الرحيم اللهم اجعل لي في قلبي نورا بصرا وفهما وعلما إنك على كل شيء قدير اللہم صلی علی محمد وعلی السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين السلام عليك يا بنت فاطمة زهراء السلام عليك يا أم المصائب السلام عليك يا عالمة غير معلمة السلام عليك يا فتح شام زينب بنت علي باواز بلند السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کام ظرف کون کون ہے علی ہے کون کون بسم اللہ کام ظرف کون کون ہے علی ہے کون کون منکر ہے کون کون تو موالی ہے کون کون بسم اللہ کم ظرف کون کون ہے تو علی ہے کون کون منکر ہے کون کون تو موالی ہے کون کون مولا علی کے نام کا نعرہ لگا کے دیکھ چہرے بتائیں گے کہ حلالی ہے کون کون میرا خدا جسے اوجھے کمال دیتا ہے
میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے حیدر کے در پہ ڈال دیتا ہے. ہزار موت سے ٹکرا کے پھر بھی زندہ ہوں, ہزار موت سے ٹکرا کے پھر بھی زندہ ہوں. کوئی تو ہے جو میرا خیال رکھتا ہے. صلوات پڑھ لیجیے. تمام تر حمد و ثنا ہے پروردگار عالم کے لیے جو لائق حمد و ثنا معبود حقیقی ہے. وہ پروردگار جس کے سامنے توجہ چاہتی ہوں, جس کو جہاں بیٹھنا تھا وہ بیٹھ چکا ہے, جس کو جو ڈیوٹی انجام دینی تھی وہ دے چکا. اب مجلس اپنے معراج پہ ہے تو ہم عدم گوش ہو کے عبادت میں شامل ہو جائیں گے. خدا ہم سب کی توفیق میں اضافہ فرمائے. پروردگار عالم وہ معبود حقیقی ہے جس کے سامنے کائنات کی ہر چیز سجدہ ریز ہو جاتی ہے. پروردگار عالم اس معبود حقیقی کو کہتے ہیں کہ جب کچھ نہیں تھا تو وہ تھا. درود و سلام ہے محمد و آل محمد کے لیے جو لائق درود و سلام ہے. جس بی بی کے ذکر کے لیے آج لب کشائی کا موقع ملا, اس بی بی کے القاب میں سے ایک لقب ہے عالمہ غیر معلمہ. اس بی بی کی عظمت اور مرتبے کو سمجھنے کے لیے, بیان کرنے کے لیے کم از کم انسان کو لہجے میں سجاد ہونا ضروری ہے. توجہ چاہتی ہوں. جس بی بی کی عظمت کو بیان کرنے کا موقع ملا, یہ بی بی وہ بی بی ہے جس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کبھی لہجے کا حسین ہونا ضروری ہے, کبھی لہجے کا عباس ہونا ضروری ہے, کبھی لہجے کا فاطمی ہونا ضروری ہے, کبھی لہجے کا حیدری ہونا ضروری ہے. فاطمہ کی یہ بیٹی تب سمجھ میں آئے گی. ہاں, اس بی بی کو سمجھنا ہے تو آؤ دیکھتے ہیں رسالت کے گھر میں, نبوت کے گھر میں, امامت کے گھر میں وہ بی بی جو پانچ معصوموں کے سائے تلے پلی ہو. توجہ چاہتے ہوں, زبان معطر کرنا اور اپنی ماں کو دعا دینا. یہ وہ بی بی ہے, یہ وہ حدیث ہے کہ جو پانچ قرآنوں کے سائے میں پلی ہے. سمجھ نہیں آئی تو میں جملے کو بدل دیتی ہوں. ایک ہے قرآن اور ایک ہے حدیث. قرآن بارہا مرتبہ سن چکے, قرآن اللہ کے کلام کو کہتے ہیں, قرآن اللہ کے علم کو کہتے ہیں. قرآن, بیٹھ جائیو بیٹا, صلوات پڑھ لیجیے محمد. میں 1-2 منٹ دے رہی ہوں, آپ کو جو کرنا ہے وہ کر لیجیے. صلوات پڑھ لیجیے محمد. صلوات پڑھ لیجیے.
اب جو جہاں بیٹھ گیا وہ یہاں سے ہلے گا نہیں اور نہ کوئی کسی کے ساتھ کلام کرے گا. آپ جس کی دربار میں حاضر ہو جاتی ہیں اسی کی حضور حاضر ہو جایا کیجیے. اتنی مشکلات سے اپنے گھروں کو چھوڑ کر آتی ہیں. گھر چھوڑنا کوئی آسان بات نہیں ہے اور یہاں آ کے وقت کو ضائع کر دیتی ہیں. سوال پڑھ لیجیے محمد قرآن جو ہے دوبارہ سے کہہ رہی ہوں قرآن اللہ کے کلام اللہ کا نور اللہ کے علم کو کہتے ہیں. حدیث اسے کہتے ہیں جو نبی کے منہ سے نکلی ہو بات ہو. حدیث اس بات کو کہتے ہیں جو کسی معصوم کے منہ سے نکلی ہوئی بات ہو. توجہ چاہتی ہوں بہنوں سے اور ماؤں سے. آپ دیکھیے گا قرآن اور حدیث. زینب اس حدیث کو کہتے ہیں. حدیث کا مطلب سمجھ لیجئے پہلے. حدیث جو معصوم کے منہ سے نکلے, وہ بات, وہ جملہ, وہ ایسا عمل جو معصوم کے منہ سے نکلے, غیر معصوم کے منہ سے نہیں. معصوم, معصوم یعنی کبھی نبی, معصوم یعنی رسول, معصوم یعنی امام. آپ جو بولے اس کو میرا سلام, جو سن کے خاموش رہے اس کا اپنا مقدر ہے. جو بی بی کی عظمت میں نہ بولے. قرآن اللہ کا نور, اللہ کا کلام, حدیث معصوم کے لبوں سے نکلا ہوا جنبش کا لفظ. اب یہ بی بی وہ حدیث ہے جو 5 قرآنوں کے گھر میں پلی ہے. یہ بی بی ہے جو 5 قرآنوں کے گھر میں پلی ہے. ایک قدم آگے بڑھتے ہیں. بی بی زینب عالیہ کی عظمت اور مرتبے کو سمجھنا ہے. آؤ چلو بی بی کا وجود ناد علی کا وجود کی طرح ہے. جیسے ناد علی کے 2 وجود ہیں, زینب عالیہ ناد علی ہی کی طرح ہے. آپ پوچھیں کیوں؟ ناد علی یعنی جب خیبر کا معرکہ ہوا تو نبی نے آواز دی تھی. توجہ چاہتی ہو, نبی نے آواز دی تھی اب میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا, جو قرار ہوگا, میرے فرار ہوگا. 40 دن تک لوگ جاتے رہے, پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہے, دیکھ رہے ہیں فوجیں کہاں ہیں, گھوڑے کہاں ہیں, سواریاں کہاں ہیں. بات کو سمجھیے, میں آسان کر دوں. 40 دن تک 39 دن تک جو علم دیا جاتا تھا وہ ان کے ہاتھ میں دیا جاتا تھا. یعنی نبی نے ہر بندے کو موقع دیا. جو بندے کہتے تھے ہر جنگ کا فتح علی کے سر پہ ہے, جو اعتراض کر رہا تھا, یہی تو میں بات کر رہی ہوں. نبی کی عظمت کو سلام ہے. بالکل ویسے ہی کہ نبی اس کو پکڑ لیتے تھے جو اعتراض کرتا تھا. نبی نے ایک مرتبہ علم دے کے سب کو آزمایا. کون گیا, کون فتح کر کے آیا, سب جاتے تھے, پیچھے مڑ کے دیکھتے تھے فوجیں کدھر ہیں, کہیں اکیلے تو نہیں ہے, کہیں مارے نہ جائے, کہیں سواریاں کہیں چلی نہ جائے. پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے تو خوف سے پلٹ آتے تھے. اب رسول نے اعلان کیا کہ اب میں علم اسے دوں گا جو رجل ہوگا. رجل عربی میں کہتے مرد کو, جو مرد ہوگا, جو قرار ہوگا, غیر فرار ہوگا. اب رسول کے ساتھ علی نہیں تھے, علی مدینے میں تھے. اب رسول نے کہا ناد علی, تھوڑا سا سا بلند کرنا, زمانہ کو معطر کرنا. رسول نے کیا کہا, ناد علی ما ظہر العجائب. لوگوں نے دیکھا سلامت رہیے. نبی نے آواز دی ناد علی. ادھر علی مدینے میں. لوگوں نے کہا علی کہاں سے آئیں گے, علی کدھر سے آئیں گے. کہا کہ جو مجھے علی کے آنے کی خبر دیتا ہے, رسول کہہ رہے ہیں. اور اس کو